یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لوگ کا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے۔ لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔ لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا، میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سب برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا۔ تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کو اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کی۔ پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے۔ تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھول کے کام نہ کہہ سکے، اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے، کہاں بولے گا، کیا کرے گا۔ وہ لوگ جو تیرے لیے ادب کے لائق تھے، وہ جگہ جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا، اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کریں، سمٹ کر بات کریں تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے، پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کرے گا؟ سوچیں، تھوڑا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اقتدار، ہماری دنیا، ہمارا مال، اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے، تباہی اتر گئی۔ ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے تھے، ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آ گئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی مہذب قوم یہ کام کرے۔ خدا را ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں، کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کریں۔ رسول رحمت علیہ السلام صفیں سیدھی کرا رہے تھے بدر کے دن، ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا۔ ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی ہے، بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لینا تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو، معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا، پھر تو لوگ چڑھ جائیں گے۔ یہ ایسا فلسفہ اب میدان میں آیا۔ میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں۔ میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا، میں ان کو جانتا تھا، ہمارے شہر کے تھے، تو انہوں نے غلط موٹر سائیکل مار دیا کسی کو، اور جب اس نے موٹر سائیکل والا اٹھانا اس پہ چڑھائی کر دی۔ تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے، تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا، تم بڑے غلط ہو، چڑھائی کر دی اس پہ۔ جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا، نرم دل تھا، غریب تھا، وہ جا چکا تھا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے، میں خود دیکھ رہا تھا، غلطی بھی تیری ہے، تو نے چڑھائی کر دی۔ کہندا سب میں نہ کردا پھر انہیں کر دینی سی۔
تو میں نے قبل از وقت حفظ ما تقدم کیا ہے. اگر میں نہ کرتا، یہ ہماری سوچ ہے، یہ رویہ ہے، یہ ہماری اخلاقیات، یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا، اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فٹافٹ چڑھائی کرو. ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا قابو آ، لڑنا شروع کرو فٹافٹ. ایسے بھائی بس کریں، احتیاط کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دن صفیں سیدھی کرا رہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفیں سیدھی کرانا. صفیں. مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے؟ استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے؟ کہ پولیس کی تو میں بات ہی نہیں نہ کرتا، ادھر تو میں نہیں جاتا، اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے اور رکشے والے سے معذرت کر رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی وہ پجاروں کا ریٹ تو بالکل لو ہو گیا کہ رکشے والے سے کہہ دیا درگزر کرو. عزیز دوست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی. صحابی کا پیٹ بڑا تھا، حضور نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا. یہ حضور نے حوصلہ دیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں کو. جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے، کھڑا میں صف میں ہی ہوں. حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا، ہوں میں صف میں. اتنے لفظ کہے، آگے بات حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے. محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، تو کہنا چاہتا ہے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی. کوئی دلیل نہیں، کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا، تیری ڈول ڈال ایسی ہے، تیری بناوٹ ایسی ہے کہ نہ کوئی اس پر تبصرہ نہیں، کوئی کمنٹس نہیں. تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا، تجھے محسوس ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے. میرے محبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا چل تو بدلہ لے لے. ختم ہو گئی بات. یہاں اگر کسی کو محسوس ہو گیا نا اس کے ساتھ ظلم تو چھڑی تھما دی، فرمایا یہ لے پکڑ، لے تو بدلہ کر، اپنی خواہش پوری، بدلہ لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا. تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا، فرمایا لو نہ بدلہ. جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا اور دھاڑے مار کے روئے. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اے کریم محبوب، صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی، پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے. تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے، جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو حاصل کر لوں. تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آ کے کیا ہے، ورنہ کس ظالم کو بدلہ لینا تھا، کس کو یہ کام کرنا تھا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاج دیا ہے، حضور نے یہ سوچ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر پابندی لگا کے رکھو، تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے. میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں، میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں. یہ رویہ چھوڑ دو. بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتور ہو جائے گا. اور یہ نسائی میں حدیث ہے، فرمایا جو متکبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا. چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا رب کریم، چیونٹیوں کی شکل میں. اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے، غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے. میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے.